کانا یعتکف اصل اواخر من رمضان کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا آپ اعتکاف کرتے تھے۔ نبی کا اعتکاف کرنا عبادت اعتکاف کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب نبی نے کیا تو اب ہم نبی کی سنت کو ادا کریں اور نبی کی ادا کو اختیار کریں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ اعتکاف کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت عائشہ یہ بتانا چاہتی ہے میں نے یہی مشاہدہ کیا کہ جب بھی رمضان آتا عشرہ آخرہ میں میرے مصطفیٰ اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر ایک سال ایسا آ گیا کہ آپ نے پردہ فرما لیا، آپ کا وصال اقدس ہو گیا۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ کی شہادت ہے اور آپ کی گواہی ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب میں اس کے بعد ایک اور صحابی کی گواہی پیش کرتا ہوں، اور وہ صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک کی ذات ببرکت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ اعتکاف کرنا آپ کا کیا تھا، ہر سال تھا۔ آپ ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور گویا امت کو واضح کر رہے ہیں دیکھو میں نبی ہو کر ہر سال اعتکاف کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف میری نگاہوں میں اہم ترین ہے۔ اب جو نبی کا سچا غلام ہے اور کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی غلامی کا حق اس انداز میں ادا کرتا جائے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے آخری عشرے میں اعتکاف کریں۔ اگر عذر نہیں ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ظاہر بات ہے 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ آسان بھی نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ 10 دن آپ کو گھر سے علیحدہ ہونا ہے، کاروبار سے علیحدہ ہونا ہے، اور مسجد میں آ کر اپنے بسترے کو لگا دینا ہے۔ گویا آپ رب کی بارگاہ میں یہ التجا اور عرض کرتے ہیں مولا جب تک تو بخشے گا نا میں تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے جو ہے بسترا لگا دیا ہے، اپنا خیمہ نصب کر دیا ہے، اب میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا، مولا جب تک تیری بارگاہ سے بشارت اور مژدہ نہ مل جائے کہ میری بخشش ہو جائے۔ تو جہاں اعتکاف کرنا مشکل ہے وہاں اعتکاف کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اس کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہے، اس پر رب ذوالجلال جو ہے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک حدیث۔ اب اس حدیث سے مبارکہ میں حضرت انس بن مالک نے یہ بھی واضح کیا جو ترمذی شریف کی ہے، فرمایا اگر کسی سال آپ سے اعتکاف چھٹ گیا تو پھر آپ کیا کرتے، آپ اگلے سال اب 10 دن کا اعتکاف نہیں کرتے بلکہ اب 20 روزہ اعتکاف فرماتے۔ اس سے بھی واضح ہوا نبی کے دربار میں اور نبی کی نگاہ میں اعتکاف کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر کسی سال چھٹ بھی گیا جبکہ آپ ہر سال رکھتے تھے، غالباً ایسا ایک مرتبہ ہوا، تو پھر آپ نے اگلے سال جو ہے یہ سوچا کہ اس سال جو ہے 10 دن جو اعتکاف کے ہیں وہ بھی کروں گا، چونکہ پچھلے سال مجھ سے اعتکاف چھٹ گیا اس لیے پچھلے سال چھٹ جانے کی بنا پر مزید 10 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اب اس سال آپ نے 20 روزہ اعتکاف کیا۔ وہ اعتکاف کون سے سال کا تھا، اس کی کچھ وضاحت بخاری کی روایت میں ملتی ہے، جسے روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی رمضان آتا عشرہ آخرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور فرمایا ایک آخری جو سال تھا جس سال آپ نے پردہ فرمایا وہ 10 ہجری والا سال کہلاتا ہے۔
10 ہجری والے سال میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کے اگلے سال جو 11 ہجری ہے پردہ فرما لیا، اور 11 ہجری میں آپ نے ظاہری حیات کے ساتھ رمضان المبارک کو نہ پایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 ہجری میں جو رمضان المبارک تھا وہ آپ کی حیات ظاہرہ کا آخری رمضان تھا۔ میرے آقا نے اس سال اب 10 روزہ اعتکاف نہیں کیا بلکہ 20 روزہ اعتکاف کیا۔ 20 روزہ اعتکاف ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ ساری گواہیاں میں نے پیش کر دی۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، حضرت انس بن مالک کیا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، یہ ساری گواہیاں کیا اس بات سے آپ کو آگاہ نہیں کرتی کہ نبی کے دربار میں اعتکاف کی بڑی اہمیت تھی؟ اب نبی سے ہم دعوی محبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر اعتکاف کیا جائے تاکہ اجر و ثواب ملے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اعتکاف کا کرنا فرض اور واجب ہے، میں نے ابتدا میں بتا دیا اعتکاف کا عشر آخرہ میں کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک نے بھی اعتکاف کر لیا سب بری ہو گئے، اور اگر ایک بھی نہیں کرتا تو پھر مطالبہ اور مواخذہ سب سے ہوگا۔ یہ مسئلہ میں واضح کر چکا ہوں۔